السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہمارے پیش نظر ہے اس میں صرف 2 اشعار ہیں، یا کم از کم ہمارے پاس جو دیوان غالب کا نسخہ ہے جس سے پڑھ کر ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کرتے ہیں، اس میں 2 ہی اشعار دیے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ ایک بہت مختصر سی ویڈیو ہوگی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو مختصر ہی ہو، لیکن اتنی مختصر بھی نہ ہو، ہم کم از کم 6-7 اشعار تو اپنی ہر ویڈیو میں شامل کرتے ہی ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ ہمارے پاس اس وقت یہ 2 اشعار ہیں جن کی مشکل الفاظ کے معنی اور شرح ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا پہلا شعر ہے: تم اپنے شکوے کی باتیں نہ کھود کھود کر پوچھو، حذر کرو میرے دل سے کہ اس میں آگ دبی ہے۔ شکوے کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنا، گلہ دینا، اور باتیں کھود کھود کر پوچھنا کریت کریت کر پوچھنا ہوتا ہے، یعنی کسی نے ایک بات کہہ دی یا سنی کسی سے اور اس کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہوئی تو اگلی پچھلی ساری باتیں پورے توجہ اور پورے یقین کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کہا گیا تو اسے کہتے ہیں کھود کھود کر باتیں پوچھنا، یعنی ہر بات کی ہر تفصیل جاننے کی ضد کرنا یا اس پر اصرار کرنا۔ اب ایک لفظ اس میں آیا ہے حذر۔ حذر کا مطلب ہوتا ہے بچنا یا بچاؤ کرنا، اور آگ دبی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آگ ہے۔ حذر کرو میرے دل سے کہ اس میں آگ دبی ہے، یعنی میرے دل سے بچو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اپنے محبوب سے کہ ہمارے دل میں تو بے شمار شکوے ہیں۔ ظاہر ہے محبوب سے ہمیشہ عاشق کو بہت سارے شکوے رہتے ہیں، گلے رہتے ہیں، تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے راکھ کے نیچے انگارے دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راکھ جو ہوتی ہے وہ انگاروں کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو انگارے ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں بلکہ سرخ ہوتے ہیں، اور جب راکھ کو آپ کریت کریت کر ہٹائیں تو نیچے سے وہ انگارے نکل آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جلا بھی دیتے ہیں۔ تو اس جگہ راکھ کو کریدنے کا یہاں پر انہوں نے کھودنا اس کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی شکوے کی باتیں ایسی ہیں کہ جیسے راکھ کے اندر دبے ہوئے انگارے ہوتے ہیں، تو وہ کہی یہ رہیں کہ یہ راکھ ہے، اس کو تم مت کریدو، اس کے نیچے انگارے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ محبوب تم کریت کریت کر پوچھ رہے ہو کہ آخر تمہیں کیا شکایت ہے، یعنی محبوب عاشق سے اصرار کر کے پوچھ رہا ہے، اور ایسا ہے جیسے کہ کھود کھود کر باتیں پوچھی جاتی ہیں، تو وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ کو ہم سے شکایت کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے حذر کرو، یعنی اس سے قطع نظر کرو، اس سے ایسے پوچھنے سے باز رہو، اور اگر تم اس طرح کریدتے رہے تو جو یہ راکھ ہے اس کے نیچے جو دبے ہوئے انگارے ہیں وہ باہر نکل آئیں گے، اور پھر انگارے باہر نکل آئیں تو آگ بھڑکتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ دراصل جو محبوب ہے اس سے اپنے تعلقات خراب کرنا نہیں چاہتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محبوب نے ہم سے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے، اور پھر ہم نے اس کی وجہ بھی بتلائی کہ بھئی تمہاری بے وفائی ہے یا تمہاری ہماری طرف سے لاپرواہی ہے، تم ہماری بات نہیں پوچھتے، تو جواب میں محبوب بھی کچھ کہے گا اور پھر ہم بھی کچھ کہیں گے، تو اس لیے وہ محبوب سے فرما رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ تم اس سے حذر کرو، کہ میرے دل کے اندر تو ایک شکوے اور شکایتوں کا آتش فشان ہے، اور جب تم اس کو کھود کھود کر پوچھو گے تو یہ آتش فشان جو ہے یہ پھٹ جائے گا، اور پھر بہت ساری ایسی باتیں اس میں سے نکلیں گی جو شاید
تمہیں بھی اچھی نہ لگیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اب یہ شعر اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کا دوسرا شعر ہے اور یہ آخری شعر ہے، کیونکہ آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس اس غزل کے صرف یہی دو اشعار دستیاب ہیں۔ شعر ہے کہ دلا یہ درد و علم بھی تو مغتنم ہے کہ آخر نہ گریہ سحری ہے نہ آہ نیم شبی ہے۔ اب دلا انہوں نے کہا ہے دل کو۔ شاعر اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ شاعری میں اس کو استعمال کرتے ہیں، تو دلا دل کے لیے استعمال کیا ہے، اور درد و علم کا مطلب ہوتا ہے تکلیفیں، پریشانیاں۔ اب لفظ ہے اس میں مغتنم۔ مغتنم کا مطلب ہوتا ہے غنیمت سمجھا گیا، یعنی غنیمت۔ اور اس میں ایک لفظ ہے گریہ۔ گریہ کا مطلب ہوتا ہے رونا، اور گریہ سحری کا مطلب ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں رونا، یعنی جب صبح بہت قریب ہو، جو سحر کا وقت ہونے والا ہو، تو اس کو گریہ سحری کہتے ہیں۔ اور آہ نیم شبی، آہ تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، نیم کہتے ہیں آدھے کو، اور شبی وہ کہتے ہیں، شب کہتے ہیں رات کو، تو اس سے یہ نیم شبی ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں، یہاں پر اپنے دل سے مخاطب ہیں کہ تو دکھ اور غم سے کیوں گھبرا رہا ہے میرے دل؟ یہ بھی تو بہرحال ایسی چیز ہے جو غنیمت سمجھنی چاہیے، کیونکہ آخر صبح کا رونا بھی ختم ہو جائے گا، اور آدھی رات کی آہو فغاں کا ہنگامہ بھی سر پڑ جائے گا۔ یہ اپنے دل سے مخاطب ہو کر یہ باتیں مرزا غالب فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ مرزا غالب نے یہ اس قسم کا شعر پہلی مرتبہ کہا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سے پہلے بھی ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، تو اس میں بھی اسی مضمون کا ایک شعر تھا، نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ اور ایک شعر اور بھی ہے جو کہ اسی مضمون کا ہے کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی۔ یہ شعر کافی مشہور ہے، تو اس وقت میں یاد آ گئے اس غزل کی تشریح کرتے کرتے، تو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم سے جو بھی بن پڑا، ہم نے غالب کے مشکل جو شعر جو مشکل تھے، الفاظ جو مشکل تھے ان اشعار میں، ان کا مطلب یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اشعار کی جو بھی شرح ہماری سمجھ میں آئی وہ بھی ہم نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔